یعنی کہ وہ یہ ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں. جواب نمبر 1 قیامت کی علامات کی بڑی بڑی نشانیاں 8 ہیں، درج ذیل ہیں. یعنی دجال کا ظاہر ہونا نمبر 1. نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہونا. نمبر 3 حضرت امام مہدی کا آنا. نمبر 4 یاجوج ماجوج کا آنا. نمبر 5 آسمان سے دھوئیں کا ظاہر ہونا. نمبر 6 دابت الارض کا نکلنا، ایک جانور کا پیدا ہونا جو انسانوں سے بات کرے گا. یاجوج ماجوج کا آنا. ہاں، یاجوج ماجوج کا آنا، آسمان سے دھوئیں کا آنا، اور ایک جانور کا پیدا ہونا جو انسانوں سے بات کرے گا. جو پہلے بتایا تھا آپ نے. آفتاب یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا اور خوشبودار ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا. اب ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا. دجال ظاہر ہوگا تو 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا روح زمین کا گشت کر لے گا. 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا. اس کا 40 دن پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا. یعنی اس 40 دن حکومت کرے گا دجال بس. ہاں، اور مگر اس کا ایک دن سال کے برابر. تو 40 سال ہو گئے اس کے. سمجھا نا؟ ایک باغ اور ایک آگ کے ہمراہ ہوں گے. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی دجال کے، جن کا نام جنت و دوزخ رکھا ہوا ہوگا اس نے. جہاں جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی. جو منع کرتے ہیں اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، وہ آرام کا ہوگی اس کے لیے. ہاں. اور دجال جو خدا کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں. مردے جلائے زندہ کرے گا. مردے کو قبروں سے نکال کے کھڑا بھی کر دے گا، اور جو زندہ انہیں مار بھی دے گا. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا پاور ملا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو گناہ گار ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ کو دینا نہیں چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا؟ وہ جیسے ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے نا، آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے بھی. اور بات یہ ہے، اصل وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب لوگ خراب ہو جائیں، لوگ خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بادشاہ بھی ویسے مقرر کرتا ہے. تو ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہوں گی ٹی وی دیکھ دیکھ کے، غلط کام کر کر کے، تو ہمیں وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، ایسا بادشاہ ملے گا جو جہنم میں لے کے جائے گا. جیسے کہ ہم لوگ یہ زرداری کا نام لیتے ہیں، اور یہ اور لوگوں کے نام لیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اعمالوں کی طرف سے بادشاہ بنایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جیسے ہوگے، تم اگر ڈاکو ہو تو تمہارا سردار کون ہوگا؟ ڈاکو. تم اگر چور بازاری کرنے والے ہوگے، چور ہوگے، تو تمہارا بادشاہ بھی چور ہوگا. تم اگر نیک ہوگے تو تمہارا بادشاہ بھی نیک ہوگا. تو جیسے ہم ہوتے ہیں ایسے ہی بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے. تو دجال ہمارا بادشاہ ہوگا، اس لیے ہمارے اعمال ایسے خراب ہوں گے. تو ہمیں زندہ کر دے گا، زندہ بھی کرے گا، مار بھی دے گا وہ. تو ہم مرے ہوئے ہوں گے تو خبر بھی نکال لے گا ہمیں. ہاں. اچھا، اس کے بعد زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار
اور دودھ والے ہو جائیں گے. یہ سب دجال کرے گا. اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل گروہ کے گروہ اس کے ہمراہ ہو جائیں گے. سارے خزانے اس کے سامنے آ جائیں گے دجال کے. اس قسم کی بہت سارے شعبے دکھائے گا. دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ رے یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا. وہ لکھا ہوا مسلمان کو نظر آ جائے گا. بچے اچھا اب جو ہے دوسری بڑی نشانی بچے ماں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرما ہوں گے. صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں موجود ہوں گے. حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے. امامت کا حکم ملے گا. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے. آپ تشریف لا کر دجال لعین کو قتل کر دیں گے. بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ دودھ پئیں گے، چریں گے. 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی. یہ 2 تھا. نمبر 3 شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے. حالانکہ بکری کو شیر کھا جاتا ہے نا، وہ نہیں کھائے گا، وہ دوست بن کے رہیں گے. حضرت امام مہدی اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہو جائے گا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین یعنی کہ خانہ کعبہ کے شریف کو ہجرت کر جائیں گے، ہجرت خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیں گے. صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان بن چکی ہوگی. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچان لیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے اور وہ انکار کر دیں گے. یہ نمبر 3 تھا. نمبر 4 یاجوج ماجوج کا خروج. نہیں، آپ ذرا یہ اس کو تفصیل سے بتائیں جو آپ نے بولا کیا کہ وہ بیعت کریں گے اور وہ انکار کر دیں گے. کون انکار کر دیں گے؟ امام مہدی وہ بیعت نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، اچھا کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے. اچھا. یاجوج ماجوج کا آنا بعد قتل دجال کے قتل ہو جانے کے بعد یاجوج ماجوج آ جائیں گے. ایک نئی مصیبت آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی. مسلمانوں کو کوہ طور جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے. یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ پر جس کا طول 10 میل ہوگا جب گزرے گی، اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے یہ لوگ. جو بعد اولا دوسری جماعت آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا. یعنی یاجوج ماجوج اس دریا کا پانی اتنا پی جائیں گے کہ پورا دریا ختم ہو جائے گا. کوئی یاجوج ماجوج ہے قرآن شریف میں جو لکھا ہے چین کی دیوار ذوالقرنین نے اٹھائی ہے، تو اب اس کی نسل تو بڑھ گئی ہوگی، بہت بڑھ گئی ہوگی، ہے نا جی؟ کب سے ہے؟ جی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں ہمارائیں گے، پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر کمان ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے. یعنی کہ آج جو تمہارے نزدیک 100 اشرفی کی نہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ
ماں ہمراہیوں کی دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو کھا جائیں گے۔ نمبر 5، آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا، یہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے، جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ نمبر 6، زمین سے ایک جانور پیدا ہوگا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ نمبر 7، آفتاب سورج مغرب سے نکلے گا، خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، جو سونگے گا مر جائے گا۔ ہاں، جو سونگے گا وہ مر جائے گا۔ اور بس اس کو میں اچھا تیسرا بھی سوال ہے، پڑھ گیا وہ تو ختم ہو جائے گا یہ۔ تیسرا سوال ہے، قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی اور کس طرح قائم ہوگی؟ جواب، جب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کو اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکا جائے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخری ملائکہ و انس جن حیوانات موجود ہو جائیں گے، حساب کتاب والا دن تیار ہو جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کرے گا۔ جی، پھر وہ سور پھونکیں گے، پھر سب زندہ ہوں گے۔ اب وہ دن کون سا ہوگا جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ حساب کتاب کا۔ قیامت کا تو پہلے تھا، جیسے قیامت کا دن کہتے ہیں مرنے والا دن، اب یہ حساب کتاب والا دن ہے۔ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم۔ پھر مکہ معظمہ مدینہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قیامت کے آثار ہم نے چھوٹے اور بڑے دونوں ہی پڑھ لیے، اور یہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔